الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، ایک مجھے کوشچن پوچھنا تھا ایڈپٹیشن کے لیے، چائلڈ ایڈپٹیشن کے اوپر۔ میری ایک فرینڈ ہے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، وہ کوئی چائلڈ ایڈوپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر وہ اپنی فیملی میں سے کسی بچے کو ایڈوپٹ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، دونوں ہسبینڈ وائف اپنی میٹرنل یا پیٹرنل فیملی سے۔ انسٹیڈ آف دیٹ وہ کسی آؤٹ سائڈر سے بچے کو لینا چاہتے ہیں، تو از اٹ، کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ آپ اس کے اوپر کچھ گائڈ کریں گے؟ ضرور انشاءاللہ جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ ہے کہ میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی فیملی ہے اور وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ فیملی میں نہیں، کسی آؤٹ سائڈر یعنی آؤٹ سائڈ فیملی جو ہے کسی بچے کو اڈاپٹ کریں۔ تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، اسلام اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بنیادی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ کیا چائلڈ کو اڈاپٹ کرنا، گود لینا، ایسا بچہ جس کے والدین موجود ہوں، یعنی ایک بچہ ہے جس کے والدین موجود ہیں اور پھر اس بچے کو کوئی شخص گود لیتا ہے، تو کیا ایسے بچے کو گود لینا جائز ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس بچے کو گود لینے کی اجازت دیتا ہے کہ جو یتیم بچہ ہو اور جس کے ماں باپ نہ ہوں، یعنی یتیم سے مراد جس کے ماں باپ نہ ہوں، یا یتیم ہو اور اس کے جو والدہ ہے اور اس کی رضامندی شامل ہو، اور اس میں بھی اس بچے کو اپنی ماں سے ملنے کی اجازت ہو، اور وہ اپنی ماں سے مل بھی سکتا ہو، ماں کے ساتھ وقت بھی گزار سکتا ہو۔ اور اگر ایک بچہ ہے جس کے والدین دونوں نہیں ہیں، تو وہ تو بیچارہ یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، تو اس کو تو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، بالکل اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ثواب کی بات ہے، اور اس میں تو آپ کو ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا کہ آپ نے ایسے بچے کو گود لیا جو بیچارہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو لیکن جس کے ماں باپ موجود ہوں، اس کو یعنی کس اعتبار سے اگر آپ اس کو گود لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، تو یہ اس بچے کے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی کہ اس کے ماں باپ موجود تھے اور آپ نے اس بچے کو اچھا، بچہ جو ہوتا ہے اس کی کوئی اپنی وش تو نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی اپنا اختیار ہوتا ہے، وہ تو معصوم ہے، بے اختیار ہے۔ اور آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ ایسا یعنی بچے کو اس کے ماں باپ سے جدا کر دینا، اور کس بنیاد پر وہ جدا ہو رہا ہے کہ جی یا تو وہ غریب ہے۔ بھئی کوئی بھی شخص، کوئی بھی والدین اپنے بچے کو کیوں کسی دوسرے کو دیں گے؟ کسی مجبوری کی بنا پر دیں گے، یا تو وہ غریب ہوں گے، اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے، یا ان کو مال کی ضرورت ہوگی، یا مال کی لالچ ہوگی کہ بھئی آپ نے ان کو پیسوں کی لالچ دی اور انہوں نے اپنا بچہ آپ کو دے دیا۔ تو یہ تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت اس بات کو مناسب نہیں سمجھتی کہ بھئی ایک بچے کو اس کے ماں باپ سے دور کر دیا جائے۔ آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو کیسا آپ فیل کریں گے؟ تو بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتا، وہ تو صرف رو سکتا ہے۔ تو بچے کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کے لیے، ایموشنل ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ، اپنے پیرنٹ کے ساتھ ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو، اور اس کو ان سے جدا کرنا یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ بس یہ ہمارے ہاں چل پڑا ہے اور لوگ بغیر کسی سوچے سمجھے جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور بعض فیملیوں میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی کسی کی اولاد نہیں ہے تو کوئی بھائی کوئی بہن اپنا بچہ دے دیتی ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، اور پھر نام بھی بدل دیا جاتا ہے،
اور اس کے حقیقی والد کا نام نہیں لگایا جاتا، جو اڈاپٹ کرتا ہے اس کے والد کا وہ اپنا نام دے دیتا ہے، تو یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو شریعت میں صرف اس بچے کی اجازت ہے جو یا تو یتیم ہو یا مسکین ہو، یعنی اس کے والدین نہ ہو، اور یتیم اگر ہے تو اس کو اس کی کفالت کرنے کا ثواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حضور نے بیان کیا، اور جس طریقے سے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا نے کی، آپ کے چچا نے کی، تو اس طور پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ماں اور باپ کی موجودگی میں ایسا کرنا جو ہے وہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ غریب والدین ہیں اور آپ اس بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ یعنی اس کی پڑھائی کا، اس کی خوراک کا، ان چیزوں کا انتظام کرتے ہیں کہ بھئی اس کی تعلیم و تربیت کا، تو یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، یہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔